اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر رحم نہ ہو، مخلوق پر شفقت نہ ہو، تو اس انسان کو ہر کوئی سنگ دل اور سخت دل کہتا ہے۔ یہ آدمی بڑا سخت دل ہے، اس کے اندر رحمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو رحمت بنایا ہے، اور پورا دین ہمارے لیے، آپ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ عرب جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، تشریف لائے تھے، ان کے مزاج میں سختی تھی۔ عرب اپنے مزاج کے اعتبار سے سخت تھے۔ وہ اپنے بچوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے، وہ زیادہ بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے، خاص کر گاؤں کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے جو بندوق ہوتے تھے، ان کا یہ مزاج تھا۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا، پیار کیا، گلے لگایا، چوما۔ تو وہاں ایک صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنے بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں، ہم نے تو آج تک کبھی اپنے بچوں کو نہ اٹھایا، نہ پیار کیا، نہ چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کو اور رحم کو نکال دیا ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ تو رحمت یا رحم یہ ایک بہت اچھی اور بہت بنیادی خصوصیت ہے جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ غور کریں اور سوچیں اور پوری دنیا کا جائزہ لیں تو دنیا میں دو طرح کی چیزیں ہیں، اور دو طرح کی چیزوں میں پہلی چیز ہے انسان۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور تخلیق کیا ہے، کریٹ کیا ہے، اور ایک وہ چیزیں ہیں جو اس انسان کے لیے ہیں اور انسان کے لیے سراپا رحمت ہے۔ وہ تمام مخلوق ہے جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، ہر وہ چیز جسے اللہ نے پیدا کیا وہ مخلوق ہے اور وہ انسان کے لیے رحمت ہے۔ لیکن اب یہ بات انسان کو کیسے پتا چلے کہ یہ چیز انسان کے لیے رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو پیدا کیا۔ انسان جو عمل کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیے ہوئے۔ اب اعمال ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتے، یعنی اگر ایک آدمی صبر کر رہا ہے تو یہ صبر نظر تو آتا نہیں ہے۔ ایک آدمی دل میں بہت خوش ہو رہا ہے، وہ خوشی کوئی فزیکل تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو کسی گملے کی شکل میں نظر آ جائے گی کہ صاحب یہ خوش ہے تو یہ ایک گملہ ہے۔ یا ایک اگر آدمی ناراض ہے، اس کے اندر غصہ ہے، تو وہ غصہ بھی آپ کو چہرے سے شاید سمجھ میں آ جائے، لیکن نارمل غصہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے کہ وہ آپ کو نظر آ جائے۔ اسی طرح تقویٰ ہے، پاکیزگی ہے نا، اسی طرح رحم کا جذبہ ہے، یہ نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں۔ اب یہ کسی لیبارٹری میں چیک نہیں ہو سکتی کہ صاحب کسی آدمی کے اندر کتنا تقویٰ ہے، لاؤ ذرا بھائی انجیکشن لگاؤ اور ذرا چیک کرو اس کے اندر تقویٰ جو ہے اس کے کتنے پوائنٹس موجود ہیں۔ جیسے کسی کے پاس مان لیجئے خون ہے، اس کا خون چیک کرنا ہوتا ہے تو آپ نے ایک سوئی اس کے اندر ڈالی، اس کو نکالا اور لیبارٹری میں جا کر چیک کیا کہ صاحب آپ کے اندر خون کم ہے، 9 پوائنٹ رہ گیا ہے کل، اچھا خون کم ہے میرے اندر۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کسی نے آپ کے سوئی لگائی اور سوئی لگا کر آپ کا خون نکالا اور کہا کہ آپ کے اندر صبر بہت کم ہو چکا ہے، اب اس صبر کے لیول کو ذرا بڑھائیے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ بہت بہادر ہیں تو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی آپ کے بلڈ پریشر چیک کرنے کی طرح پٹا باندھا اور ادھر سے پمپنگ کی اور تھوڑی دیر بعد اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے اسکرین پر آ جائے کہ آپ کے اندر جو بہادری ہے اس کا لیول تو 200 ہونا چاہیے لیکن وہ 100 ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اعمال کسی لیبارٹری میں چیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب وہ چیک نہیں ہو سکتے ہیں
تو انسان اس کے بارے میں یہ نہیں پتہ لگا سکتا کہ یہ اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کا فائدہ ہے یا ان کا نقصان ہے، یہ نفع دینے والے ہیں یا نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ ہارمفل ہیں یا یہ بینیفیشیل ہے پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے، پوری اس کریشن کے لیے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اب کسی چیز کے نقصان کا بتا دینا یہ بھی رحمت ہے۔ کسی چیز سے اگر کسی کو تکلیف پہنچنے والی ہے، اس تکلیف کے بارے میں اگر اس کو احساس کرا دیا جائے کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو اس سے نقصان ہوگا، یہ بھی اس کے ساتھ رحم ہے۔ ایک آدمی سگریٹ پینے کا عادی ہے، وہ سگریٹ پر سگریٹ پیتے چلا جا رہا ہے۔ اچھا آج کل سگریٹ جو ہے نا وہ کچھ لوگ شوق میں بھی پیتے ہیں، یعنی سگریٹ ان کا کوئی اندر سے ایڈکشن اور ڈائیا نہیں ہوتا کہ صاحب سگریٹ پی جائے، لیکن وہ جیسے ہماری لوکل زبان میں رولا دکھانے کے لیے سگریٹ پی رہے ہیں، چوراہے پہ کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ پھونک رہا ہے اور وہ ایک خاص انداز سے سگریٹ جلا رہا ہے اور سامنے والے سے دھواں نکالتے ہوئے بات کر رہا ہے، اور جہاں جا کے بیٹھ رہا ہے تو سگریٹ کے 2 ڈبے اور ساتھ میں 2 لائٹر رکھا ہوا ہے اور 2 لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب نے جیسے ہی سگریٹ منہ میں لگائی تو کسی نے کہا یہ لی ہے بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک خوش رہو۔ تو کچھ لوگ سگریٹ اس لیے بھی پی رہے ہیں، خوشی میں پی رہے ہیں، ویسے ہی پی رہے ہیں دکھانے کے لیے۔ اب یہ جو سگریٹ نقصان دینے والی چیز ہے، ایک آدمی ہمدردی میں آپ سے کہتا ہے کہ بھائی یہ بہت نقصان دہ ہے، یہ تمہارے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے، سگریٹ چھوڑ دو۔ تو یہ جو بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ سگریٹ نقصان دہ ہے، یہ آپ کے اوپر رحم کر رہا ہے، یہ آپ کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بس بالکل اسی طرح اچھے کام ہے کہ ایک کام ہے اس کے کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف کیا؟ مان لیے آج کل روزہ رکھنا بہرحال ایک محنت ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، آپ تو اور ہم لوگ تو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا ہے، پردہ کھینچا، فجر کی نماز کے بعد ایک لمبی نیند 4 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی تان دی، 11 بجے اٹھے، اس کے بعد دعا و ذکر میں لگ گئے کہ صاحب دعا و ذکر کریں گے تو روزہ ویسے نہیں لگے گا، پھر تھوڑی گپ شپ کر لی، پھر کام کرنے بیٹھ گئے، پھر تھوڑا کام کیا، پھر تھوڑا لیٹ گئے، پھر زور کا وقت آ گیا، پھر ذکر کر لیا، پھر تھوڑی سی بات چیت ہو گئی، پھر لیٹ گئے، پھر تھوڑا ہنسی مذاق ہو گیا، روزہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہلکے روزے ہیں یہ تو۔ آپ ان سے پوچھئے جو کام کرتے ہیں، جو بازار میں جاتے ہیں، جو محنتیں کرتے ہیں۔ اب روزہ دیکھنے میں ایک بڑی یعنی طاقتور چیز ہے۔ ہمارے ایک رشتے دار تھے، جون کا مہینہ چل رہا تھا اور روزے چل رہے تھے، وہ بڑے اچھے، بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار، تہجد گزار آدمی، لیکن بڑے مذاقیہ بھی، تفریح والے بھی۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ نا یار سادی ایک بات بتائیں، روزہ تھا، جون کا مہینہ تھا، میں نے کہا جی بتائیے۔ کہ نا یار شریعت میں سب چیزیں آسان ہیں یار، روزہ بہت کرنا پڑتا ہے یار، کہ نا روزہ بہت کر رہا ہے یار، بہت۔ میں نے کہا ارے نہیں اللہ، کہ نا نہیں یار دیکھو مولوی صاحب ایسی بات مت کرو، بات یہ ہے کہ روزہ ہے تو یار بڑی کر رہی چیز یار۔ کہ نا اب جون کے مہینے میں صبح 3:45 بجے سے 7 بجے تک آدمی پیاسا ہے یار، کہ نا یار بھوک برداشت ہو جاتی ہے، پیاس میں یار ٹیڑھا پڑ جاتا ہے یار۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بڑی پریشان کرنے والی چیز ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر آپ کو یہ بتائے کہ دیکھو روزہ رکھنے میں تمہیں یہ فائدے ہیں، تمہارا یعنی خالص دنیاوی اعتبار سے، یعنی دینی اعتبار سے تقویٰ، طہارت، پاکی زندگی، اللہ کا قرب، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن کوئی یہ بتائے کہ باڈی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے، تمہارے اندر کے جتنے بیکٹیریاز گندے ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور تم شام تک ایک بڑے پیوریفائڈ ٹائپ کے انسان بن جاتے ہو۔ اب کوئی اگر آپ کو یہ بتا رہا ہے، کوئی اگر آپ سے یہ کہہ رہا ہے، تو آپ کا وہ محسن ہے کہ وہ مشکل نظر آنے والے اس کام کو آپ کے لیے آسان بنانے کے لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بس ان دونوں چیزوں کو اگر آپ سمجھ جائیں تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے کام آنے والے، فائدہ دینے والے اور نقصان دینے والے، ان دونوں چیزوں کو تقسیم کر کے بتا دیا۔ جو چیزیں نقصان دیتی تھی ان کو کہا کہ یہ ناجائز، یہ غلط، یہ حرام ہے، تمہیں اس میں کتنا بھی فائدہ نظر آ رہا، اور جو فائدہ دینے والی چیزیں وہ جائز ہیں، ان میں سب سے اوپر فرض، واجب، سنت، مستحب، پھر اس کے بعد مباح، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا۔ یہ رحمت
اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل. آپ ذرا اندازہ لگائیے، اگر اللہ ہم کو یہ نہ بتاتا کہ ان چیزوں میں فائدہ اور ان چیزوں میں نقصان ہے، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کہاں چلے جاتے، کہاں پہنچ جاتے. ایک آدمی اندھا ہے، نابینا ہے، وہ سڑک پر جا رہا ہے، سامنے گڈھا ہے، وہ گر جائے گا، آپ آگے گئے، اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے آپ نے اس کو گڈھے سے بچا لیا، یہ اس کے ساتھ رحم ہے. بالکل اسی طرح اگر اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ تم اگر اپنی چھوٹی سی زندگی کے اندر اپنی خواہشات کا غلط استعمال کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا جسم، تمہارا دماغ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر کمزور پڑ جائے گی. دیکھو، دماغ کا صحیح استعمال کرنا، اس کو ادھر ادھر مت لگانا، یہ اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے تو شمار نہیں کر پاؤ. کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کھولی، بتائیں اور انہیں سمجھائیں. ایک چھوٹی سی بات کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ بات پوری کریں گے. ایک انسان جب اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے، اصل احساس ہی ہے کہ میرے لیے شریعت کا یہ حکم اگر ٹوٹ جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے، تو پھر اس کی زندگی کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ بڑی نمایاں ہوتی، وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. وہ اندر سے اپنے آپ کو بدل کر رکھ دیتا ہے، وہ بالکل دوسرا انسان بن جاتا ہے. ایک کلب تھا اور اس کے اندر جو ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے، کلب میں کوئی صلاۃ و تسبیح تھوڑی پڑتا ہے، کلب میں تو ڈانس ہوتا ہے اور شراب ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ امریکہ کا، کینیڈا کا واقعہ ہے. وہاں کلب میں ڈانس ہو رہا تھا، شراب تھی اور ساری چیزیں تھی، اور اس میں کام کرنے والی کچھ مسلمان بچیاں بھی تھی، لڑکیاں بھی. ایک بڑے زبردست دائی گزرے ہیں، کا انتقال ہو گیا غالباً، کرنل حمزہ ان کا نام تھا، پڑوس کے ملک سے تعلق رکھتے تھے. وہ اسی طرح جایا کرتے، وہ پب میں گئے اور انہوں نے جا کر اللہ کے دین کی بات لوگوں کو سمجھائی. اور دیکھیے، اللہ کے دین کی دعوت کسی بھی جگہ دی جائے، اس کا نفع سامنے والوں کو ملے نہ ملے، اس کا نفع سامنے والوں کو ہو نہ ہو، لیکن آپ کی اپنی ذات کو اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے. کیونکہ دعوت کا کام، دین کی محنت کا کام، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، اور اس کی شکل طے شدہ نہیں ہے. یہ زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے. آپ جس دور میں جس اعتبار سے فائدہ دیکھیں، آپ اس اعتبار سے کام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی دعوت کا کام کرنے والا، اس میں اور انبیاء علیہ السلام میں ایک درجے کا فرق ہے، صرف ایک درجے کا فرق. بیہقی کی روایت، یعنی جو اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے. اب دین کی دعوت مؤذن ہے، وہ اپنی اذان سے دے رہا ہے، امام ہے وہ نماز پڑھا کر دے رہا ہے، خطیب ہے وہ بیان کر کے دے رہا ہے، کوئی واعظ ہے وہ اپنے باز میں دے رہا ہے، کوئی لکھنے والا ہے وہ لکھ کر دے رہا ہے، کوئی بولنے والا ہے وہ بول کر دے رہا ہے، کوئی کسی لائن سے اور کوئی کسی لائن سے اللہ کے دین کی خدمت اور دعوت کا کام کر رہا ہے. یہ سب اللہ کی نگاہ میں انبیاء علیہ السلام سے نچلے درجے پر. اس لیے حضور کی دعاؤں میں دعا ملے گی آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی. اللہ ہمیں بھی ہدایت دیجیے، ہمارے ذریعے سے لوگوں کو بھی ہدایت دیجیے، اور اے اللہ ہم کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے. یہ دعا ہے حضور. اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین. اللہ ہمیں ہدایت دیجیے، ہدایت لوگوں تک ہدایت پہنچانے والا بنائیے. یہ پوری دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں مانگی ہے. تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنی اس چھوٹی سی زندگی کو اس کار خیر میں لگا دیتے ہیں، اس اعلیٰ درجے کے کام میں لگاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ بہرحال تھے دائی، کرنل حمزہ خان بن ان کا نام تھا. وہ گئے اور انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اللہ کے دین کی دعوت، بہت طاقتور طریقے سے اللہ کے دین کو پیش کیا. اللہ نے ان کی بات میں تاثیر دی. کل یہ بات آئی تھی کہ تاثیر انسان کے اندر اپنے آپ کو بدلنے سے پیدا ہوتی ہے، تاثیر اللہ کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے، تاثیر کثرت ذکر سے پیدا ہوتی ہے، تاثیر اللہ سے مانگنے سے پیدا ہوتی ہے. یہ تاثیر ہے جو انسان کے اندر آتی ہے. ایک کشش، ایک جاذبیت، ایک اٹریکشن اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. انہوں نے دعوت دی تو جو عیسائی لڑکیاں تھیں وہ سب کھڑی ہوئی تھی نارمل، وہ سن رہی تھی بات. ایک مسلمان لڑکی اس کے اندر موجود تھی. اس مسلمان لڑکی نے جب ان کی اس بات کو سنا تو وہاں وہ تو بہت ہی بے حیائی کے لباس میں تھی، اس نے نیچے سے چادر کو کھینچا
اور چادر کھینچ کر، وہ چادر کیا کارپیٹ پڑا ہوا تھا، اور اس نے اپنے جسم کو ڈھک لیا. یہ سمجھ گئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اس پر میری بات کا اثر ہو گیا ہے. تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد یہ جانے لگے. تو وہ آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میں تو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، لیکن البتہ بات اتنی ہے کہ آپ مجھے اپنا نمبر دے دیجیے. فون نمبر دے دیا. انہوں نے فون نمبر لیا اور اس کے بعد اس لڑکی نے ان سے رابطہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی. اب اگر کسی کی زندگی آپ کے ذریعے سے بدل گئی نا، تو یہ ایم وے کا بزنس شروع ہو گیا. یعنی ایک آدمی آپ کے ذریعے سے بدلا، اب اس کی زندگی کے جو اعمال ہیں وہ سب آپ کے کھاتے میں آنے لگے. یعنی اس کو تو ثواب ملے گا، آپ کو الگ سے ملے گا. اس نے جو کیا آپ کو ثواب ملے گا. اس نے اچھے کام جتنے بھی کیے وہ آپ کے کھاتے میں آئے. اور اگر کوئی آپ کی وجہ سے بگڑ گیا، ایک آدمی بڑا سیدھا سچا تھا، آپ نے کہا چلو چائے پینے چلتے ہیں، آپ اسے چائے میں لے گئے. چائے میں لے گئے، میں کہا سگریٹ پیو گے؟ میں کہا نہیں میں نہیں پیتا. کہنا پی کے دیکھو مزہ آتا ہے. آپ نے سگریٹ میں لگا دیے. وہ گالی نہیں دیتا تھا، آپ کی صحبت میں گالی دینے لگا. وہ بگڑا ہوا نہیں تھا، آپ کی صحبت میں بگڑ گیا. تو اب اس کا جتنا بگاڑ کھاتا ہے یہ بھی آپ کے حصے میں آنا ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے. تو اگر کسی کی ہدایت کا ذریعہ نہ بنے تو کسی کو بگاڑے بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھیں. ہاں یہ بہت اہم بات. الغرض تو اس نے فون کیا اور رابطہ کیا، اور اس کی زندگی میں ایک زبردست تبدیلی آئی. تھوڑے دن گزرنے کے بعد اس نے چونکہ ناچ گانا چھوڑ دیا تھا، اس کے گھر کے حالات بگڑنا شروع ہوئے. تو اس نے لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن دھونا شروع کیے. یعنی کہاں تو وہ $500 روز سے ملتے تھے، یعنی ہزاروں روپے ملتے تھے. اور ایک نوبت یہ آئی کہ اس کے گھر پہ فاقے ہونے لگے اور کھانے پینے کو نہیں تھا. تو اس نے گھروں میں برتن دھونا شروع کیا. کار بک گئی، ساری چیزیں ختم ہو گئی، اور وہ اپنے کام میں لگے. لیکن دھن کی پکی تھی. جس کو ہدایت مل جائے اور پھر وہ اپنے دھن کا پکا، اس کا دل اللہ کھول دے، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه، پھر وہ ایک نورانیت کے ساتھ جیتا ہے. اس کی زندگی میں بڑی نمایاں تبدیلی جو پیدا ہوئی وہ بہت مضبوطی کے ساتھ جمی. ایک دن اس کا فون آیا انہی صاحب کے پاس، کرنل حمزہ دین کے پاس. وہ بہت گھبرائی ہوئی. کرنل صاحب مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. کیا بتاؤ بیٹا، کیا بات؟ کہ آج ایسا ہوا کہ میں بس میں جا رہی تھی، اور بس میں جاتے ہوئے مجھے بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں ملی. تو میں کھڑی ہوئی تھی اور روڈ جو اوپر ہوتا ہے میں نے پکڑ رکھا. کہ بس والوں نے سڈنلی بریک لی ایک دم سے، اس کی وجہ سے مجھے دھکا لگا تو میں آگے کی طرف گئی. تو کرنل صاحب ہوا یہ کہ میری جو کلائی تھی، یہ اس دھکے کی وجہ سے یہ میری کلائی کھل گئی، اور اس کلائی کو جو آس پاس نامحرم کھڑے تھے انہوں نے دیکھ لیا. کرنل صاحب سوال یہ ہے کہ یہ جو میری کلائی کھلی ہے اور نامحرموں نے اسے دیکھا ہے، کیا یہ اس کی وجہ سے جہنم میں تو نہیں چلے گی؟ کیا اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں تو نہیں ڈالا جائے گا؟ کرنل علی حمزہ جو اس واقعے کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری چیخ نکل گئی کہ اللہ، اگر آپ کسی کو ہدایت دیتے ہیں اور ہدایت دینے والی ذات آپ ہی کی ہے، جب آپ کسی کو بدلتے ہیں تو پھر وہ اس حد تک بدل جاتا ہے، وہ وہاں تک بدل جاتا ہے کہ جہاں تک ہم جیسے روایتی مسلم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا خیال بھی ہمارے دل و دماغ میں نہیں آ سکتا. دراصل یہی تبدیلی شریعت اور دین ہم سے اس کا مطالبہ کرتی کہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو بدلیں، تبھی ہم اللہ کی اس رحمت کے حقیقی مستحق ہوں گے کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر انعام کیا ہے، شریعت اتار کر اچھے اور برے کو واضح کر، اچھے اور برے کو ہمارے سامنے ڈیٹیل میں بیان کر کے. ہمیں کوئی چیز کیسی بھی سمجھ میں آ رہی ہو، ہمارا دماغ اس سلسلے میں کچھ بھی کام کر رہا ہو، لیکن یاد رکھیے جس ذات نے یہ قانون بنایا ہے، جس اللہ کا بنایا ہوا یہ قانون ہے، قرآن ہے، وہ ذات الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. سنو، اللہ وہ ہے جو جانتا ہے اپنی مخلوق کو، اس نے پیدا کیا ہے اس مخلوق کو، وهو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت گہرائی سے، بہت باریک بینی کے ساتھ دیکھنے والا بھی ہے، سمجھنے والا بھی ہے، اور اس کی نگاہ ماضی اور حال اور مستقبل پر ایک جیسی. آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی قانون اگر آپ کے بھیجے شریف کے اندر گھس نہیں رہا ہے
تو آپ اس میں سرنڈر کریں گے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بس میرے اللہ کا حکم ہے, میں اس بات کو آنکھ بند کر کے مان لیتا ہوں. کامیابی دراصل اسی کے اندر ہے. اور آپ اس بات کو دیکھیں کہ جن علاقوں میں, پوری دنیا میں, بلکہ پوری دنیا میں علاقوں میں کیا, جہاں بھی دین کے خلاف یا شریعت کے خلاف ایک قانون بنا کر زندگی گزارنے کے فیصلے ہوئے ہیں, پوری دنیا کا کوئی پرامن علاقہ مجھے بتا دیجئے جہاں امن ہے, جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ سو کالڈ یہاں بہت سکون ہے, بہت اطمینان ہے. مزے کی بات آپ یہ دیکھیں گے, ڈیٹا میں جا کے آپ یہ دیکھیں گے, وہاں اپنے آپ لوگ پریشان ہیں, وہاں اپنے آپ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں, وہاں اپنے آپ لوگ انگزائٹی کے اندر چلے گئے. بھائی تم کیوں چلے گئے؟ تمہارا ملک اچھا, تمہارے یہاں ملک کو یعنی قانون کو فالو کیا جاتا ہے اور قانون کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, آپ کیوں پریشان؟ دراصل یہ اللہ کا وہ اعلان ہے کہ یہ جو قانون ہم نے تمہیں دیا ہے, اس قانون کی مخالفت جب تم جہاں کرو گے, بلکہ یہاں تک لکھا ہے, جو سائیکولوجسٹ ہیں انہوں نے اس پر ریسرچ کی ہے, مسلم سائیکولوجسٹ, انہوں نے اس پر کام کیا ہے. انہوں نے کہا اگر کوئی آدمی دنیا کے ایسے کونے پہ رہ رہا ہو جہاں قانون کا تصور بھی نہیں ہے, جہاں قانون نہیں پایا جاتا, نہ قانون پایا جاتا, نہ کوئی, جب قانون ہی نہیں تو نہ کوئی اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے, لاگو کرتا ہے, وہ بھی نہیں, کچھ نہیں ہے, اور وہاں ایک آدمی جرم کرتا ہے, نہ اس کو پکڑنے والا کوئی, نہ اس کو دیکھنے والا کوئی, نہ اس کو کوئی اس سے کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا ہے. آپ دیکھیں گے اگر کوئی اسے نہ پکڑے, کوئی اس سے نہ پوچھے, کوئی اس سے سوال نہ کرے, کوئی اسے جیل میں نہ ڈالے, کچھ نہ کرے, تب بھی وہ آدمی اس گناہ کے احساس کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے, اور اس گناہ کرنے کی وجہ سے ایک بے چینی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, ایک تکلیف اس کے اندر ہوتی ہے جس کو وہ بیان نہ کر سکے, لیکن وہ اندر سے الجھن اور پریشانیوں کے اندر رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ جو ساری چکا چوند کی دنیا ہے, یعنی جس کو آپ کو نظر آتا ہے کہ صاحب یہ تو بڑے مسکراتے ہوئے چہرے ہیں, بڑے خوبصورت چہرے ہیں, اور یہ فلانے ایکٹر ہیں, یہ فلانی ایکٹرز ہیں, یہ کیسے ہنس رہے ہیں, یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں. تو ایک بہت بڑے سائیکولوجسٹ نے یہ جملہ بولا تھا, اس نے کہا تھا تم جن کو فالو کرتے ہو وہ ہم سے دوائیں لیتے ہیں, تم جن کو فالو کر رہے ہیں وہ ہم سے دوائیں لیتے ہیں. تو یہ ان کو نیند نہیں آتا, یہ ایسے ہیں جن کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں, یہ ایسے ہیں جو بے چینی کا شکار, جو ڈپریشن کا شکار ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک ایمان والا جس کے پاس ایمان ہے, جو فرائض کا پابند ہے, جو اللہ کے حکم کو مان رہا ہے, آپ یہ دیکھیں وہ کیسی چین کی زندگی جی رہا ہوتا ہے, اسے کوئی ٹینشن نہیں. اور مسلمان تو بہت ہی زیادہ چین کی زندگی جیتا ہے ماشاءاللہ, کیسے بھی حالات آ جائیں, کیسی بھی پریشانیاں آ جائیں, اللہ کا شکر ہے کوئی غم نہیں. اسے جہاں سوچنا چاہیے وہاں بھی نہیں سوچتا ماشاءاللہ. اس کو کنفرمیشن یہ ملنی چاہیے کہ بریانی صحیح کہاں مل جائے گی, بس یہ ہونا چاہیے. اس کو کنفرم یہ ملنا چاہیے کہ چنگیزی اور ٹکا یہ بڑھیا کہاں مل رہا ہے. کچھ بھی ہوتا رہے دنیا میں, اس سے کوئی یہ کہے حالات بہت سنگین ہے, کہنے وہ سب اللہ کرے, ٹینشن مت, تم کھاؤ پہلے. یہ بتا رہے تھے ہمیں انس, یہ بتا رہے تھے کہ دلی 6 میں لائن سے جہاں پر کتابوں کی دکانیں تھی, اب لائن سے وہاں پر ہوٹل بنے, وہاں کھانا ملتا ہے شاندار, رات میں دیر رات تک کھائے گا, دیر رات تک جگے گا. ایک صاحب سے میں نے کہا بھائی تم کب سوتے ہو؟ کہتے بہت جلدی سو جاتے ہیں 3 بجے. 3 بجے کہنا, میں نے کہا اور اٹھتے ہو؟ کہنا جلدی سو 11 بجے. اللہ کا کوئی فکر ہی نہیں ہے. لیکن بھائی یہ بے فکری کا دور نہیں رہا, فکر کا دور ہے. اور بے فکر تو جانور ہوا کرتے ہیں, فکر کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارے, اللہ کی طرف متوجہ ہو, تاکہ اللہ کی وہ رحمت ہم کو مکمل طور پہ مل جائے. اور اللہ کی رحمت اس وقت اگر کوئی صاحب دل ہو تو وہ محسوس کرے گا کہ برس رہے. رمضان کا چاند جیسے ہی, یعنی عید کا چاند جیسے ہی نکلے آپ اس وقت فوراً اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیے گا. آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی رحمت کا سائبان تھا جو اٹھ گیا, کچھ رحمت برس رہی تھی ختم ہو گئی, آپ کو محسوس ہوگا. آپ دیکھیے, تو اس مبارک موقع پر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی عنایتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے سب سے اہم ترین کام جو ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سب سے زیادہ اس سے خوش ہوگا, میرے بندے مجھ سے مانگو. دنیا ناراض ہوگی, اللہ خوش ہوگا, مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جوتے کا تسمہ یعنی وہ جو جسے کہتے ہیں لیز اگر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹ جاتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہوتی وہ بھی اللہ سے مانگا تھا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو, پھر دیکھیے اللہ کی کیسی مدد آتی ہے. اور یہ بات بھی ہمیشہ بار بار ذہن میں رکھیں, بار بار یہ بات کل بھی میں نے رات میں نوجوان آئے تھے ان سے کہی تھی, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, اپنے دائروں کو توڑ کر باہر نکلیں, ہے نا, اپنے دائرے کو توڑ کر باہر نکلیں. اور دائرے کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی دوستی صحیح نہیں ہے دوستی کو توڑیں اور آگے نکلیں. اگر آپ صحیح جگہ نہیں رہ رہے آپ اس کو چھوڑ کر آگے چلے جائیں. ایک عالم صاحب میرے پاس ابھی آیا 19ویں روزے کو جس دن میں آیا تھا, کہنے لگے ہم اپنے علاقے میں کام کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب بات تو کڑوی یہ ہے کہ آپ اس علاقے میں یہ کام نہیں کر پاؤ. کہنے پھر کیا کروں؟ میں نے کہا سب بیچ دو, نکل جاؤ کہیں جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ایمان والا تو اسی طرح ہے. یہاں کام نہیں ہوا چلو ہم کہیں اور چلیں, پھر کہیں اور کام کریں گے. تم نہیں سننا ہے ہم کسی اور کو سنائیں گے, تم نے بات نہیں مانی ہم کسی اور کے پاس جا کے اپنی درخواست لگائیں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جملہ بڑا معنی خیز ہے, بڑا زبردست جملہ ہے. میں بار بار اسے بولتا ہوں, طلبا کے سامنے اور آپ کے سامنے بھی بول رہا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے تم مجھے کیسے روک لو گے, تم مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ تم اگر میرے بولنے پہ پابندی لگاؤ گے میں لکھنے لگوں گا, تم میرے لکھنے پہ پابندی لگاؤ گے تو میں ذکر کرنے بیٹھ جاؤں گا, تم مجھے قید کر دو گے تو وہ میرے لیے اللہ سے مناجات کا بہترین وقت ہوگا, اور اگر تم مجھے قتل کر دو گے مار دو گے تو یہ تو میرا عین مقصود ہے. میں اللہ کے راستے میں مرنا ہی چاہتا ہوں, شہادت ہی چاہتا ہوں, تو میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا. جن کے یہ جذبے ہوتے ہیں پھر کوئی نہیں روک سکتا ہے. سمجھ آئی بات؟ دائروں کو توڑیں, باہر نکلیں. اچھے دوست نہیں ہے دائرہ توڑ دیں, اچھے لوگوں کی تلاش کریں. آپ اگر ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں اچھا ماحول نہیں ہے اس کو چھوڑیں, ہجرت کریں, کسی اور جگہ چلے جائیں. اسی طرح آپ کسی کاروبار میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں تو کوئی فیروز آباد میں کوئی فیروز آباد کا بزرگ یہ کہہ کے نہیں مر گیا آپ کو کہ ساری زندگی چوڑی کا کام آپ کو کرنا ہے اور فیروز آباد ہی میں رہنا ہے اور یہاں سے کہیں نہیں جانا ہے. آپ کوئی دوسرا کام دیکھیں, اس میں محنت کریں. اسی طرح اگر آپ کو کنہی لوگوں سے تکلیف پہنچ رہی ہے وہ دائرہ توڑے, باہر نکل جائیں, اپنا ملک چھوڑے, باہر چلے جائیں, کہیں اور جائیں. اب آپ کہیں یہ سب ہوگا کیسے؟ ذرا بیٹھ جائیں تھوڑی دیر اللہ کے سامنے اور کہیں اے اللہ یہ مسئلہ ہے میرا, اسے حل کریے. اللہ یہ والی بات ہے, یہ والا مسئلہ حل ہو جائے, یہ والی بات ہے, اللہ یہ والا مسئلہ حل ہو جائے. جیسی آپ کی دعاؤں کی طاقت ہوگی آپ یہ دیکھیں گے حالات اللہ تعالیٰ ویسے ہی بناتا چلا جائے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ جو انلمیٹڈ پاور ہے. آپ اپنے دائرے میں سوچتے ہیں اور اللہ برا الورا ہے. آپ 1 کروڑ دعا بھی کیا کرتے ہیں, اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے. اچھا تو 56 کروڑ کیوں نہ دے دے؟ جب مانگ رہا ہے تو 56 ہی کروڑ مانگ بھائی, چوتھائی کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو دراصل ہم اللہ کی طاقت اور قوت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ سب سے زیادہ خوش مانگنے سے ہوتا ہے. مانگیے, دائروں کو توڑیے, باہر نکلیے, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد آپ کے انتظار میں. اگر گناہوں کا دائرہ ہے توڑیے, نیکی کے دائرے میں آ جائیے. اگر نماز چھوڑنے والے دوست مل گئے اس دائرے کو توڑیے اور ان لوگوں کے دائرے میں آئیے جو نماز پڑھنے والے. اگر غافل لوگوں کا دائرہ ہے دائرہ توڑیے, ذاکر لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیے. اگر ایک ایسا دائرہ ہے جس دائرے میں آپ کے پاس سوائے باتوں کے کچھ نہیں ہے وہ دائرہ چھوڑیے اور کام والوں کے دائرے میں شامل ہو جائیے. یہ دائرے اور یہ جو آپ کا پورا سرکل ہے اسے توڑیے اور آگے نکلیے, اور ہوگا اللہ اسے کرے گا. لیکن تب کرے گا جب طاقت اور اللہ رب العزت کی عظمت اور دعاؤں کا یقین آپ کے یہاں پیدا ہو جائے گا. ہمیں اپنے ابا کا ایک جملہ بہت موٹیویٹ کرتا ہے, ہمیشہ وہ ایک جملہ بولتے ہیں بہت زبردست. ہم جیسے جا کے کوئی کام کہتے ہیں کہ یہ والا کام ذرا وہ کام ہے یہ کیسے ہوگا, تو ایک جملہ کہتے ہیں وہاں منظور کرا لو یہاں ہو جائے گا, وہاں منظور کراؤ یہاں ہو جائے گا. مانگو اللہ سے. تو جب آدمی اس یقین کے ساتھ زندگی جیتا ہے تو پھر وہ الگ ہی ہوتا ہے, پھر اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ رہتی ہے. اللہ سے ہم بھی رحمت کے طلبگار ہیں. اس مبارک موقع پر اللہ کے سامنے حاضر ہیں. اور جیسے کل وہ جملہ میں نے بولا تھا اسے پھر بولنا یاد رکھیے گا, عمل سے پہلے دعا قبول ہے اور عمل کرتے وقت دعا مقبول ہے, اور عمل کرنے کے بعد دعا اللہ کو محبوب ہے. تو پھر وہ دعا سیدھی اوپر جاتی ہے, وہ کہیں رکتی نہیں ہے, ڈائریکٹ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے. اور اللہ
اللہ تو پھر اللہ ہے نا. کل بھی کہا تھا پھر اس بات کو دوہرا دے. کل کہا تھا نا جب بندہ کوئی کہتا ہے اور اللہ کہتے ہیں معافی مانگ, فرق کو کہ دیکھو یہ میرے بندے بیٹھے معافی مانگ رہے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ کوئی معاف کرنے والا ہے. سنو تم سب گواہ ہے نا, میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے, میں نے ان سب کو معاف کر دیا. مغفور لکم, اعلان ہوتا ہے جب مجلس ختم ہوتی ہے, ہمیں سنائی نہیں دیتا, اعلان ہوتا ہے مغفور لکم, جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. سدھر جانا, کل سے پھر وہی سب حرکتیں مت کرنا. اب تک کا معاف ہو گیا, ہم پھر چلتے ہیں باہر, پھر وہی حرکتیں, پھر کل آتے ہیں, پھر معاف مانگتے. اگر آدمی سدھر جائے تو پھر انسان کے ساتھ بہت ساری رحمتیں اللہ کی متوجہ ہو جائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق